السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کے مجلس میں کچھ اہم باتیں تو آپ کو سنائی جائیں گی، کچھ باتیں زبانی عرض کی جائیں گی. ایک غیر مسلم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. غالباً اب وہ مسلمان بھی ہو گئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دلیل دے رہے تھے. فرما رہے تھے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. ایک چیز جس نے مجھے بہت حیران کیا وہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا. اسی دن سورج گرہن لگ گیا. لوگ کہنے لگے کہ نبی کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے گرہن لگا ہے. وہ چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے، کسی کو کوئی جواب نہ دیتے یا ہاں میں ہاں ملا سکتے تھے. اتنا بڑا واقعہ ان کے سپورٹ میں تھا، وہ اس کا کریڈٹ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس خیال کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج گرہن وغیرہ. سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا. جب سورج یا چاند گرہن ہو تو نماز ادا کرو. اگر وہ جھوٹے نبی ہوتے تو ایسا کبھی نہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے سے وہ غیر مسلم متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. ایک ہوٹل میں گانے چل رہے تھے. احقر اس ہوٹل میں گیا اور ان سے علیک سلیک کے بعد عرض کیا کہ ایک گزارش ہے آپ سے کہ گانے بند کر دیجئے تاکہ جہنم سے ہم سب بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. انہوں نے کہا کہ صحیح بات ہے آپ کی، لیکن کسٹمر کی فرمائش رہتی ہے. میں نے کہا کسٹمر کی خوشی کی خاطر پالنے والے اللہ کو ناخوش نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کے دنیا کی خوشی کی خاطر ہم اپنی دنیا اور آخرت کیوں تباہ کریں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ بھی سخت ہے، اور معافی بھی چاہنا چاہیے. وہ بہت معاف کرنے والا پیارا رب ہے. رزق دینے والے اللہ ہیں، بھروسہ رکھیں اللہ پر. آپ ہمارے بڑے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے. ہوٹل والے صاحب نے گانے بند کر دیے الحمدللہ. وہ ایک عالم دین ہے، کبھی کبھی ان کی کارگزاری آتی ہے، رات ہوٹلوں میں ہر جگہ ملاقات کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے. جیسے یہاں ہم لوگ بھی دینی دوستی کال کے عمران بھائی ہیں، عمران بھائی ان کی جو ہے کہ ملاقاتیں کرتی ہیں. یہ مفتی انور صاحب بھی اس کے اسپیشل ہیں. اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے کی فکر میں پڑنا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، اب میں ایک اور مشغلہ کا بیان کرتا ہوں جو شعبہ اس عیب گوئی و عیب جوئی کا ہے، اور جس میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مفاسد پر تو نظر کیسی، اس کو اچھا کام سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے در پہ ہوتے ہیں۔ ظاہراً یہ ایک عمل صالح معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اس وقت میں اپنا مخاطب ان لوگوں کو بناتا ہوں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ اصلاح فی نفسی عمل صالح اور مامور بھی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں۔ اس کام کو وہ انجام دے جو پہلے اپنی اصلاح پر قدرت رکھتا ہو۔ در حقیقت یہ اصلاح نہیں، عیب جوئی ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ غیبت اور عیب جوئی وغیرہ سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان ان کو بہت ترکیبوں سے اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی داؤ نہیں چلتا تو یہ سمجھاتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرو۔ اس دام میں آ کر دوسرے کے عیبوں پر نظر ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم عیب جوئی تھوڑا ہی کرتے بلکہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ان کے عیبوں کو ذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح غیبت کر لیتے ہیں۔ ہاں، آخر میں دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی بات قائم رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر رحم کرے، یہ عیب اس میں ہے، ان کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے۔ ہم بطور غیبت کے نہیں کہتے بلکہ ہم کو ان سے تعلق ہے، یہ برائیاں دیکھ کر ہم کو رحم آتا ہے، خدا کرے کہ یہ برائیاں کسی طرح چھوٹ جائیں۔ سبحان اللہ، بڑے خیر خواہ ہیں، سر سے پیر تک تو اس کا گوشت کھا لیا، مجمع میں ان کو ذلیل کر لیا اور ایک کلمے سے بری ہو گئے۔ صاحبو، یہ سب نفس کی چالیں ہیں، اس سے آپ کو دو نقصان پہنچتے ہیں، ایک اپنی اصلاح سے رہ جاتا ہے، دوسرے غیبت وغیرہ معاصی میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال ہم کو کیا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اپنے عیبوں پر۔ اب نہیں عن المنکر کا کام چونکہ وہ اہل علم ان کے ذمہ ہے۔ یہ نفس شیطان کیا کرتے اپنے کو دوسروں کے عیبوں میں لگا دیتے ہیں۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ زہر دکانوں پر نقلی ملتا کہتے اور زبان پر اصلی ملتا کہتے، یہ عنوان ہے۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا زہر ہم زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلطاں و پیچا چھوڑ کر چلتی بنی۔ وہ سہیلی ان تو یہ جملہ بول کے چلی، کیا ہے تمہارا شوہر جو ہے کوئی تحفہ ہی نہیں دیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ وہ تو چلی گئی۔ اب اس کا اثر کیسا ہو دیکھو، تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی منہ لٹکا ہوا پایا، بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا، یہ بیوی جو ہے اس کا منہ لٹکا ہوا۔ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ وہ سہیلی عیادت کرنے کے لیے آئی، بھائی بچہ پیدا ہوا، مبارک ہو، لیکن کیا ایک زہریلا جملہ چھوڑ کے چلی گئی؟ نہیں۔ تو یہ اسی طرح زید نے حامد سے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد بولا، فلاں کمپنی میں۔ ان پوچھا، ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد بولا، 18,000 روپے۔ زید، 18,000 روپے بس؟ تمہاری زندگی کیسی کٹتی ہے اتنے پیسوں میں؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے، بس یار کیا بتاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی،
کچھ دنوں کے بعد حامد اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جس سے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جاب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا۔ اب ہوا نا، انہیں ایک جملہ بول دیا، ارے کیا ہے 18,000 بہت کم ہے تنخواہ، ان کیا کرا اور کم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا واہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر ضرورت پوری کی، آپ خود کو خواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا تو وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ اب دماغ اس کا خراب ہوگا۔ یاد رکھیے زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں خریدا، تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو، تم اسے کیسے مان سکتے ہو۔ اس طرح کے بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان کی جڑ تک جایا جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ اور ایک مضمون جو ہے، ایک صاحب جو کینیڈین نیشنل ہیں، کینیڈا، اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اب وہ اپنے ملک واپس شفٹ ہونے کے لیے کوشش میں ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو ان کے انکشافات انتہائی خوفناک تھے۔ کہنے لگے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں بہت کانفرنسوں میں شرکت کی جن میں چند ایک اسلام پر بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کانفرنس کے بعد جب کچھ پروفیسر اور دیگر بیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے اور گپیں لگ رہی تھیں تو باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام کے اتنے پیچھے بھی ہیں اور مسلمان ملکوں کے لوگوں کو نیشنلٹی بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایک پروفیسر بولا کہ ہم مسلمانوں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے معاوضے کو اپنا اعلیٰ کیریئر مانتے ہیں جیسے آپ آئے ہیں۔ یعنی وہ انگریز کینیڈا کا یہ مسلمان صاحب کیسا بولا، جیسا آپ لوگ کمانے کے لیے ہمارے ملک میں آئے، بلکہ آپ یہاں ہماری حکومت کی نوکری کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں جو ہم پڑھوانا چاہتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو اچھی تنخواہ ملتی ہے اور آپ فیملی سمیت اچھی زندگی گزار رہے ہیں جو پیچھے آپ کے دیگر لوگوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے اور ان میں بہت سے ہماری نوکریوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، یعنی آپ لوگ ہمارے ملک میں آ کے ہم لوگوں کی نوکری کرتے بلکہ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے زیادہ تر لوگ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بھی آپ جیسی مذہب پر قائم رہنے والی ہوگی؟ ہمارے اندازے کے مطابق
یورپی اور امریکہ کینیڈا آنے والے 70 سے 75% مسلمان اپنے عقیدے پر کسی نہ کسی طرح قائم رہتے ہیں، پھر اگلی نسل میں اسلام پر قائم رہنا صرف 20 سے 25% رہ جائے گا، اور اس کے بعد بس نام ہی مسلمانوں والا ہوگا، اور وہ ایسا لبرل مسلمان جو ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری نظر تم لوگوں کی تیسری اور چوتھی نسل پر ہے جو صرف نام کی مسلمان ہوگی۔ ہمارا پہلا مقصد تمہارے اعلیٰ دماغوں کو اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنا غلام بنانا ہے، اور یہ کیریئر ہماری نوکری کے بدلے ہے، کوئی مفت میں نہیں ہے۔ دوسرا مقصد تمہاری نسلوں سے اسلام کو نکالنا ہے اور لبرل اسلام کو لانا ہے، اور یہ کام تمہاری آنے والی نسلیں خود کریں گی۔ یعنی وہاں کے جو انگریز جو غیر مسلم جو ہے، یہ مسلمان پروفیسر کو دل کی بات بتا دیے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں سن کر میں نے جب اپنے بچوں کا تجزیہ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پروفیسر کی باتیں اور اندازے ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ مجھے اپنے بچوں میں دنیاوی معاملات میں کیریئر بنانے کی، آگے بڑھانے کی اور اس ماحول میں رچ بس جانے کی لگن نظر آئی، اور نہیں نظر آیا تو دین نظر نہیں آیا۔ اب میرے پاس ہاتھ ملنے اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنی اولاد کو نہ دین کی روشنی پہنچا سکا اور نہ ہی اپنی سماجی اقتدار سے بہرہ مند کروا سکا۔ اب واپس جانا پڑا تو خود ہی جا سکتا ہوں، کیونکہ اولاد تو کینیڈین شہری ہے، اب ان پر اب میرا کوئی زور نہیں۔ اب بولتے ہیں بیوی بچے کیا بولتے ہیں، ہم کینیڈا میں مست ہیں بھائی، تم جانا تو چلے جاؤ، تم انڈیا سے آئے انڈیا چلے جاؤ، ہم تو نہیں آتے ہیں، آرام سے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس انگریز پروفیسر کی باتیں صرف باتیں نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور ہماری سماجی معاشرتی اقتدار کو توڑنے کا کئی دہائیوں پر مشتمل ایک پلان ہے۔ وہ لوگ انگریزوں نے پورے پلان بنائے کہ یہاں ہمارے ملکوں میں آنا، مسلمان آنے والے تو 70% دیندار ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسلیں 20% تھے، پھر تیسری نسلیں 0۔ وہاں تک سوچ رہے وہ لوگ اہل باطل۔ ہاں، کئی دہائیوں پر مشتمل پلان ہے۔ 80-90 کی دہائیوں تک پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی 1980-1990 تک۔ پھر ہوا کا رخ بدلا گیا اور اب سرکاری اسکولوں میں داخلے کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام برباد کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک سازش کے تحت اسکولوں کا، سرکاری اسکولوں، کون؟ انگریز نے ہمارے تعلیمی نظام کا ایسا بنوا دیا کہ سرکاری اسکولوں میں انگریزوں کے پالتوں کے ووٹروں اور سپورٹروں کی کھیپ تیار ہو، اور پرائیویٹ اسکولوں میں اچھے کیریئر کا لالچ دے کر اپنی خدمت کے لیے غلاموں کو تیار کیا جا سکے، اور ان غلاموں کے ذہنوں میں نقش ہو کہ انگریز ان سے افضل ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہیں جا کے جاب ہونا بول رہے، پھر تو انہوں بول رہے بہت اچھا ہے، یہ پورے اعلیٰ دماغ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں آ رہے نا، یہاں نوکریاں کرنا، آئندہ چل کے ہمارے بن جانا، اسلام سے دور ہو جانا، یہ ان کی ہے سازش۔ آج کل کے حالات میں اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے، پر ان پر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی غلط عقیدہ یا نظریات ان کے دماغوں میں نہیں ڈالا جا رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ان کو دینی تعلیم دلوانا ہم پر لاگو ہے، اسکولوں کالجوں پر نہیں، اس لیے ان کی دینی تعلیم تربیت کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری، ان کی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام یہود نصارہ کا غلام تو تیار کر رہا ہے، پر وہ مسلمان تیار نہیں کر رہا ہے جس کی خودی کا، حرمت کا، عشق کا، ولولے کا، جوش ایمانی کا اظہار علامہ اقبال نے جا بجا کیا ہے۔ ہم لوگ جنت اور حوروں کے طلبگار بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں کہ یہ سب کچھ صرف ہمیں ملے گا اور کفار کو کچھ نہیں ملے گا، پر زندگیوں میں اسلام کو صرف اتنا لانا چاہتے ہیں جو ہمارے مفادات کے آڑے نہ آئے۔ امن پسند اتنے ہو گئے ہیں کہ عزت و ناموس پر حملوں کے وقت بھی امن ہی یاد آتا ہے۔ انسانیت کا درس دیتے نہیں تھکتے، پر جب یہود نصارہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں
تب کبھی کبھار کوئی مذمتی بیان جاری کر کے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، 1952 کی پہلی تحریک ختم نبوت سے لے کر آج تک ہر لیڈر حاکم اسلام اور عشاق کے لیے بغض اور کفار و گستاخوں کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے ہزاروں لاکھوں کلمہ گو ان لیڈروں حاکموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے آج قوم ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، پر اس کے ساتھ اچھے مومن اور مسلمان بھی بنائیں۔ اور ایک مضمون، امت کو ہوٹلوں اور ٹفن سینٹروں میں ہی کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ امت کو رات میں دیر تک جاگنے کی عادت پڑ چکی ہے اور رات میں دیر سے کھانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ امت کو تھیٹر کو جانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ خواتین کو کوئی شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے اور کوئی سیکھنے تیار نہیں ہے۔ سب فلموں کے اور آوارہ گردی دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ طلاق، خلا اور طلاق، خودکشی اور بیماری ہے۔ اب اس کا علاج کیسا کرنا ہے، اس کا شعور کیسے پیدا کرنا ہے، یہ امت کے تمام فکر مندوں کو سوچنے کی اور اس کی اصلاح کی تدبیریں بنانے کی ضرورت ہے۔ بآخر ایک شرعی مسئلہ، سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ عبادت، یعنی کسی کو خدا اور معبود سمجھ کر سجدہ کرنا۔ اس قسم کا سجدہ تمام ملتوں میں کفر ہے اور شرک ہے۔ اس قسم کا سجدہ کسی ملت اور شریعت میں کسی وقت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سجدہ، سجدہ تکریم و تعظیم، بطور تعظیم کے کسی کے سامنے سر جھکانا، جیسے ابتدائی ملاقات میں سلام کرتے بعد۔ اسی طرح گزشتہ شریعتوں میں بطور تسلیم یہ سجدہ تکریم مشروع تھا۔ شریعت محمدیہ نے اب اس کو بھی ممنوع قرار دیا، حرام۔ پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، ماں باپ کو کر رہے، استاذ کو کر رہے وغیرہ، لیکن ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ تو جائز ہی نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی ممنوع، حرام ہے۔ دونوں سجدوں میں فرق اتنا ہے کہ سجدہ عبادت تو کفر ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم لوگ نہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ مشائخ کو، نہ برابر۔ لیکن کچھ بدعقیدہ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قبروں کا سجدہ کر رہے، تعظیمی بول کے پیروں کا سجدہ کر رہے، وہ پیر بھی جاہل، موریدہ بھی جاہل، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ شریعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت جی کیا ہے، تم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، جاب کر رہے، کمپنی چلا، کچھ بھی ہوں گے، لیکن سائڈ میں کچھ علم دین حاصل کرو بولتے ہیں، اس سے اعتدال آتا ہے۔ علم دین ہی نہیں ہے تو کدھر کدھر کی چلا۔ اب چند باتیں زبانی طور پر اس کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9-10 دسمبر نلگنڈے میں جو ہے نقش بندی سلسلے کا اجتماع ہے، حضرت مولانا شفیع صاحب نقش بندی دامت برکاتہم سرپرستی میں۔ تو 8 کی شام کو یعنی جمعہ کے دن جانا طے ہوا ہے، اور جو ہفتے کی صبح سے وہ اجتماع شروع ہوتا، 10 تاریخ اتوار کے دن عصر سے پہلے دعا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ اب یہ 30 نومبر یعنی آج دن جمعرات کو چونکہ ووٹنگ کی تاریخ ہے، الیکشن کا وقت بہت قریب ہے۔ اب اس سلسلے میں شرعی مسئلہ کیا ہے بولے تو ووٹ ڈالنا ہماری قانونی ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے، شرعی حق ہے، ایک شہادت گواہی ہے، وہ ایک سفارش ہے۔
تو ہم اس کو عبادت سمجھنا، ووٹ ڈالنے کو سنت سمجھنا، بندگی سمجھنا. جب یہ عبادت ہے تو پھر اس پہ جو ہے کسی سے اپن پیسے نہیں لینا، تقاضا بھی نہیں کرنا کہ بھائی کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی لیڈر سے کہ ہم آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، پیسے ہم کو دو بول کے. وہ جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ پیسے لے کے ووٹ ڈالنا رشوت، سود ہے. رشوت بھی ہے، وہ سود حرام کبیرہ. اگر لا کے کوئی دے رہے آپ کو لیڈر صاحب دو، تمہارے گھر میں کتنے ممبر ہیں؟ 5، چلو 10,000 لے لو، 2,000، ایک ووٹ 2,000 ڈالو. نہیں صاحب، یہ تو ہمارا جو ہے دینی فریضہ ہے. ہم اپن اب عشاء نماز پڑھے کسی سے پیسے لے سکتے؟ ہاں، ہم عشاء پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے نا تمہاری مسجد میں، لہذا کچھ حساب کر کے پیسے دو، ایسا بولتے کیا؟ وہ عبادت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. نہیں نہیں، اصلاحی مجلس میں آئے نا، اس مجلس میں آئے ہم پیسے دو. ارے بھائی، اصلاح بھی تو فرض ہے نا، تزکیہ فرض، اس لیے آئے ہو. پیسے ووٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے برابر، تو اس میں پیسے نہیں لینا ہے. بعض مرتبہ کیا ہونا، افراد پیسے لیتے، بعض مرتبہ وہ یونین یوتھ، تو وہ جائز نہیں ہے. انہوں دیے تو بھی نہیں لینا ہے، کسی پارٹی کے پیسے نہیں. جب پیسے لیے تو پھر کیا ہوتا معلوم؟ ارے انہوں 1,000 دیے نا، 2,000 دیے نا. تو ہم اب اس وقت جو ہے موجودہ وقت کی صورتحال، پھر اب آدمی بولتا میں کیسا بھی وہ پارٹی والے دے آنا بھائی، اب اس کو ڈالیں گے کچھ بھی ہوگی، ایسی بات آ جاتی ہے. اور یہ چونکہ الیکشن ہے نا، ہمارے ریاستی بڑے بڑے علماء مشائخ جو اہل اللہ بلندی تقریباً 5-6 مہینے سے مستقل فکر مند ہیں. کئی تو بولے تو ان کی نظر آگے 2024 پر ہے. 2024 پر، چونکہ اس ملک کے اندر فرقہ پرستی جو بڑھ رہی نا، تو وہ فرقہ پرستی طے کر کے ہیں کہ 2024 میں اگر ہم جیت گئے نا تو اس ملک کو ہم ہندو راشٹر بنا دیں گے. مسلمانوں کو NRC اور CAE کے تحت جو ہے پریشان کریں گے، یکساں سول کوڈ نافذ کر دیں گے، اور مسجدوں کی فہرست، ارے تمہارے بغیر پرمیشن مسجد بنائے، مدرسے بنائے، سب پہ بلڈوزر چلائیں گے. بہت خطرناک عزائم، یعنی فرقہ پرستی بھڑکائیں گے. بہت خطرناک ان لوگوں کے منصوبے ہیں. تو ہمارے بزرگان دین جو ہے یہ بول رہے کہ بھئی یہ ملک ہدایت پر آ جائے، اس ملک میں امن شانتی برقرار رہے، انسانیت، ہندو مسلم یکجہتی کا ماحول برقرار رہے، تو فرقہ پرستوں کو جو ہے آگے نہ آنے دیا جائے. اس کے لیے کیا ہے بولے تو 5-6 مہینے سے مستقل جو ہے آواز لگا رہے کہ بھائی مسلمانوں، ہر ایک کے پاس ووٹر ID ہونا، جس طرح بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے، ایسے 18 سال کی عمر ہوتے ہی لڑکے لڑکی کے لیے ووٹر ID بنانا، ووٹ ڈالنا فرض ہے نماز کی طرح. تو 2 چیزوں کی بات چلا رہے بڑے بڑے علماء، کیا ووٹر ID ہر ایک کے پاس ہونا، ہر ایک ووٹنگ کرنا. اور پچھلے 9 سال کے اندر 2 الیکشنوں میں اہل باطل فرقہ پر جو غالب آ گئے، تو بولے کہ مسلمان ووٹنگ نہیں کرتے. تو 3 بڑی بڑی غلطیاں مسلمان کرے گئے تھے 2014 میں اور 19 میں. ایک تو ہے کہ 18 سال کی عمر ہوگی، ووٹر ID نہیں ہے، ہزاروں تعداد میں ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں لیکن وہ لوگ بنا لیے نہیں. کئیوں کے نام ادھر ادھر ہو گئے، انہوں درج نہیں کروائے. پھر جن کے پاس ہے ان میں سے آدھے ڈالنے گئے، آدھے گھر بیٹھے رہے، ایک چھٹی کا دن ہے آرام سے. پھر اس میں تیسری غلطی کیا معلوم، وہ 30% جو ڈالے آدھا تیتر آدھا بٹر، تو وہ فرقہ پرست نکل گئے. تو خاص کر اب ہمارے علماء کرام جو ہے بہت فکر مند ہیں، چونکہ مستقبل کے حساب سے بہت خطرناک منصوبے ہیں اہل باطل کے. اس لیے اس ملک کو بچانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے بھائیوں، 30 تاریخ کو ووٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. اس دن
بڑے اہتمام سے صبح اول وقت ہی گھر کے پورے افراد ووٹنگ کریں، اپنے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو توجہ دلائیں، اس کے لیے جو بھی دوڑ دھوپ کریں گے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہمارا ضلع بھی جو ہے تھوڑا حساس ہے، تو اس کے لیے بہرحال اب یہ تو طے کرو کہ 100% جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ ووٹ پھر منقسم بھی نہ ہو، تقسیم بھی نہ ہو، تقسیم ہونے کی صورت میں پھر فرقہ پرست جماعت آگے آ سکتی ہے۔ بہرحال دعا بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنا ہے، رجوع اللہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا بھائیو؟ اب وہ جو جماعت جو ہے، جو پارٹی آزادی کی لڑائی میں اس کا کوئی رول نہیں، ملک کو آزاد کرانے میں اس کی کوئی قربانی نہیں، جد و جہد نہیں، ایک زمانے میں تو ذلیل سمجھتے تھے اس پارٹی کو، اس کی نمائندوں، اپنے آپ کو میں فلاں بول کے بہت ظاہر میں شرم کے تحت سمجھتے تھے، لیکن آج گھر گھر ملاقاتیں کرتے 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 ڈور ٹو ڈور محنت کرتے کرتے پورے چھا گئے جیسا ہوگا، اور اپنے لوگ کاہلی کرتے 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 بے وزن بے حیثیت ہو۔ نظام الدین صاحب کی صحت کے لیے دعا کی گزارش کی پرچہ ہے۔ تو بھائی ہوتا ہے، طے کرو بھائی، سستی غفلت کاہلی نہیں کریں گے بلکہ، ہاں عورتیں بڑی تعداد میں نہیں نکلتی، مالدار لوگ نہیں جاتے، دیندار گھرانوں کی عورتیں نہیں نکلتی، چھٹی ہے بول کے پکنک کو جا رہے، رشتہ باز جا رہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بول رہے ہیں مسلمانہ ووٹ نہیں ڈالتے ہوتے۔ فکر کریں گے نا بھائی؟ ہمارے بزرگ سامنے یہ الیکشن، اس کے بعد تو الیکشن بھی ہے، اور اہل باطل کی جو منصوبہ بندیاں ہیں، خطرناک منصوبے ہیں ان لوگوں کے، خطرناک منصوبے ہیں۔ چلے اب تھوڑا سا مراقبہ ہوگا، اس کے بعد پھر دعا ہوگی، خصوصاً فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے کو جو دعا کرنا ہے، الیکشن اس ملک کے لیے بھی دعا کرنا ہے، کیونکہ اہل باطل کی مکاریاں، مکر و فریب بھی بہت ہے، لوگ پیسہ بھی بہت خرچ کر رہے۔ بہرحال اللہ کی مدد شامل حال رہی تو حق کو اللہ غالب کریں گے۔ تو مراقبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، سر کو جھکا لیں، بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، بس اپنی پوری توجہ دل کی توجہ اللہ کی طرف، نیت کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، زبان کو تعلق سے رہا، دل سے اللہ اللہ کہہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ درود شریف دعا ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائی۔ یا اللہ پروردگار ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ پروردگار ہماری کامل اصلاح کر دیجیے۔ اللہ ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت ہمارے اندر رذائل بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ یا اللہ پروردگار ہماری اصلاح کر دیجیے۔ اللہ ہمارا تزکیہ کر دیجیے، ہمارے اندر میں دل میں ہمارے باطن میں جتنے یا اللہ رذائل دوزخی صفات بھری ہوئے ان کو نکال دیجیے۔ اللہ جنتی صفات سے یا اللہ نجات دلانے والی عادتوں سے ہم کو آراستہ کر دیجیے۔ اللہ گناہوں سے یا اللہ ہم کو بچا لیجیے۔ اللہ گناہوں سے نفرت دل میں پیدا کر دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے۔ اللہ وقوف قلبی ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔
یا اللہ پروردگار لمبے مراقبے آسان کر دیجئے، یا اللہ بدگمانی سے، عیب جوئی سے، حسد سے بچا لیجئے، بد نگاہی بد نظری سے بچا لیجئے، زبان کی فتنوں سے بچا لیجئے، عجب و تکبر سے بچا لیجئے، عورتوں کی فتنوں سے بچا لیجئے، یا اللہ ہم کو کامل ہدایت دے دیجئے، دلوں کا تقویٰ دے دیجئے، اپنی محبت معرفت خشیت دے دیجئے، متبع سنت بنا دیجئے، یا اللہ غفلت والی زندگی، غفلت کی حالت میں موت آنے سے بچا لیجئے، یا اللہ پروردگار ہمیں ایمانی صفات داعیان صفات سے آراستہ کر دیجئے، علم نافع دے دیجئے، یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائیے، یا اللہ پروردگار ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ سات ممالک کے دشمن مل کر یا اللہ یلغار کر رہے ہیں، یا اللہ یہودیوں کو اور یا اللہ دوسری جو حکومتیں ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ تہس نہس کر دیجئے، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دیجئے، یا اللہ پروردگار جتنے مسلمان اجڑ گئے یا اللہ ان کو پھر سے بسا دیجئے، جتنے بچھڑ گئے ان کو آپس میں ملا دیجئے، جتنے فوت ہو گئے ان کو شہیدوں جیسا اعزاز عطا فرمائیے، یا اللہ جو بے سہارا ہو گئے، بے گھر بے آسرا ہو گئے ان کا سہارا بن جائیے، یا اللہ عرب حکمرانوں کو بھی یا اللہ نیک توفیق دے دیجئے، یا اللہ مدد فرمائیے ان مسلمانوں کی، فرشتوں کو اتار دیجئے اللہ ان کی مدد کے لیے، یا اللہ کی ساری پریشانیاں دور کر دیجئے، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجئے، اللہ ہمارے اس ملک کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یہاں یا اللہ انسانیت کی آواز لگانے والوں کھڑا کیجئے، یا اللہ جو فرقہ پرست یا اللہ نفرت کا بیج بو رہے ہیں یا اللہ مسلم منافرت پھیلا رہے ہیں، تعصب کو پھیلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، اب الیکشن میں اللہ ایسے یا اللہ لیڈروں کو اور ایسی پارٹی کو یا اللہ شکست دے دیجئے، اللہ جو اس ملک کے انسانوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنا چاہتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمان نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ پروردگار یا اللہ مہربانی کر دیجئے، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، اس ریاست کو امن والی ریاست بنائیے، اس ملک کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنائیے، یا جتنے باشندے جتنے مذاہب کے لوگ ان سب کو مل جل کر رہنے والا بنائیے، یا اللہ پروردگار یا اللہ ایسی جماعت کو پارٹی کو ایسے لیڈروں کو یا اللہ جو انسانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، تمام لوگوں میں الفت محبت کو بانٹنا چاہتے ہیں، انصاف دلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیے اللہ، یا اللہ ہم کمزور مدد فرمائیے، یا اللہ 9-10 دسمبر کا جو نقش بندی سلسلے اجتماع ہونے والا ہے نلگونڈا اس کو کامیاب بنائیے، یا اللہ ہر طرف آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے، اللہ آج غفلت کا ماحول ہے، ہر طرف گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، یا اللہ پروردگار ہر طرف تقویٰ طہارت کا ماحول بنا دیجیے، یا اللہ پروردگار آپ کی یاد سے یا اللہ دلوں کو آباد کر دیجیے، یا اللہ پروردگار یا اللہ جنوری کے مہینے پرگی کا جو بہت بڑا صوبائی سطح کا اجتماع ہونے والا جوڑ ہونے والا اس کو بھی بہت کامیاب بنائیے، الہ العالمین 30 نومبر کو یا اللہ سارے مسلمان اپنا ایک دینی فرض سمجھتے ہوئے ووٹنگ کریں، ووٹ کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، اس کا شعور دے دیجئے، اس کی فکر جستجو دے دیجئے، ہمارے اکابر یا اللہ مہینوں سے یا اللہ فکر مند ہے، یا اللہ پروردگار یا اللہ امت کے اندر شعور پیدا کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ امت کی بیماروں صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، نظام الدین صاحب کو صحت سلامتی عافیت دے دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، درجات کو بلند کر دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں شادی شدہ جوڑے عافیت کے ساتھ اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائیے، یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے، قرضوں سے مردوں سے وائرس وباؤں سے بچا لیجئے، ہمیں خوب رزق حلال عطا فرمائیے، یا اللہ حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، اللہ سب کو دلوں کا سکون دے دیجئے، اللہ ہر سانس ہر دھڑکن میں آپ کا ذکر کرنا، آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجئے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو پوری امت کو تحفظ پناہ دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کلمات ایمان کا اور کلمہ استغفار کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی نیت سے کلمہ استغفار کلمات ایمان کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ آنے والی جو جمعرات ہے وہ آخری جمعرات ہے، اس میں قیام تام بھی رہے گا، یعنی مجلس کے بعد تام کا نظم رہے گا، اور رات میں قیام بھی جو ساتھی قیام کرنا چاہیں گے تہجد پڑھ سکیں گے، تہجد میں پھر مراقبہ ہوتا اس میں شرکت کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟